نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري فرمایا قل یا عبادی الذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، میرے بندو۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ میرے بندو۔ ویسے تو مخلوق ساری اللہ کی ہے، ہر انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، اب کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو، بندوں سے نہیں اللہ سے ڈرو، وہ ہر جگہ تمہیں دیکھتا ہے، اصل سزا اور جزا اس کے پاس ہے۔ یہ دنیا کا کھیل کتنے دن کا ہے؟ ہم کتنے دن عیش و عشرت کر لیں گے؟ کتنے سال عیاشی کریں گے دنیا میں؟ کتنے سال نافرمانی کریں، کتنے سال بھولے رہیں، آخر تو وہیں جانا ہے نا۔ کتنا اگنور کریں گے ان سب چیزوں کو؟ نہیں، زیادہ عرصہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بہت جلد واپسی ہے اور اللہ کے آگے حساب کتاب ہے۔ تو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی ہے۔ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع ہی نہیں کرتے۔ نیکی کا بدلہ ضروری نہیں کہ ہمیں مال کی شکل میں ملے، ضروری نہیں کہ ہماری مرضی کی چیز میں ملے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نیک کام کرتے ہیں اور آپ پر آزمائشیں بھی آتی جاتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں آئیں، لیکن وہ اللہ کے چنے ہوئے بھی تھے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دنیا میں اگر کسی کے پاس ڈھیروں مال ہے تو اللہ کا بہت پیارا ہے، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں۔ ورنہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے کیسے ہو سکتے تھے جن پہ ہر دکھ آیا زندگی میں؟ کوئی دکھ نہیں جو آپ نے نہ دیکھا ہو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جب کسی پہ کوئی تکلیف آئے وہ میری تکلیفوں کو یاد کر لے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شاید ہم ہی بہت آزمائے جا رہے ہیں۔ تو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، آپ اچھا کرو گے اس کا کیش ریوارڈ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کو اطمینان قلب ہوگا، آپ کے اندر بے چینی نہیں ہوگی، آپ پرسکون ہوں گے۔ اور اگر آپ غلط کام کریں گے تو آپ کتنے بھی بظاہر خوش ہوں، آپ کا ضمیر آپ کو مسلسل ملامت کرتا رہے گا، آپ کا چین لٹا رہے گا۔ تو نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا، اتنا کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے، گن بھی نہ سکیں گے۔ لیکن آج دنیا میں صبر ہی تو سب سے مشکل چیز ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، ہم جزا فضا کرنے لگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ تک کو بلیم کرنے لگتے ہیں۔ نعوذ باللہ، بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے روٹھ جاتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، میں نہیں پڑھوں گا اب نماز، میں نہیں رکھوں گا روزہ، میں نہیں کروں گا صدقہ، مجھے کیا ملا؟ کس قدر نا سمجھ لوگ ہیں، وہ نہیں جانتے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے، یہ دنیا کوئی عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ تو دنیا امتحان کے لیے۔ لائف از اے بگ بگ ٹیسٹ، ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ کیا دیکھا جا رہا ہے کہ جب کچھ ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں، جب چھنتا ہے تو کیا کرتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے تو کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس تکلیف میں جو صبر کر جائے اس کو اجر بے حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سی احادیث میں ہمیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ صبر جو ہوتا ہے پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، یعنی جب مصیبت آتی ہے اس وقت اپنے آپ کو تھام لینا اور نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا، اور کوئی بھی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جس سے اللہ پاک ناراض ہو، یا شکوہ نہ کرنا، بلکہ اس فیصلے کو قبول کر لینا۔ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ میں نے قبول کیا، آپ نے میرے لیے یہی پسند کیا، میں نے قبول کیا۔ اور ان میں سب سے بہترین مثال جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا، اتنا تھا ان کے پاس، یعنی دنیا کا مال و دولت کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ عبادت گزار بہت تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کسی نے کہا ان سے آپ تو عبادت کریں گے اس لیے کہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔
ان کے مال مویشی سب مر گئے، ان کی فصلیں سب اجڑ گئیں، برباد ہو گئی، ان کو بیماری لگ گئی، ان کو اتنی تکلیف پہنچی کہ ان کے گھر والے بھی ان سے دور چلے گئے. اس وقت بھی انہوں نے ایک بار اللہ سے شکوہ نہیں کیا. کہتے اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی ان کو کہ ان کے جسم سے کیڑے گرتے تھے، اور وہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے. اور ایسا نہیں تھے کہ شروع سے ایسے تھا، اتنا کچھ خدا نے دیا تھا اور پھر سب کچھ لے لیا تھا، لیکن ایک دن زبان پہ شکوہ نہیں آیا. وہ کہتے ہیں کہ یا رب، جب تو نے مجھے بہت کچھ دیا تھا تو اس وقت بھی تو جانتا ہے کہ میں اپنا نرم اور گداز بستر چھوڑ کر تیری عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت میرے اور تیرے درمیان بہت سی دنیا بھی تھی. آج میرے اور تیرے درمیان کوئی ایک بھی نہیں رہا، سب چلے گئے، مال مویشی بھی چلے گئے، زمینیں اور فصلیں اور مکان بھی چلے گئے، میرے آل اولاد بھی چلی گئی. اب میں ہوں اور تو ہے. اب میری عبادت میں کئی گنا زیادہ لطف آ گیا ہے. اور 17 سال تک ان کو شدید تکلیفوں نے گھیرا. جب آزمائش پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بھی زیادہ عطا کیا. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنا ہی اور دیا. کہتے ہیں کہ اتنی اللہ نے ان کو دولت دی تھی کہ سونا پتنگوں کی شکل میں ان کے اوپر گرتا تھا، یوں سب کچھ واپس آیا. لیکن وہ جو بیچ کا پیریڈ تھا شدید آزمائش کا تھا. مگر ایک دن اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ باقی سب تو ایسے ہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. ایک دن نہیں. اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ یا جزا ملنے لگے گی تو اس وقت دوسرے لوگ حسرت کریں گے، کاش دنیا میں ہماری اسکن کینچیوں سے کاٹ ڈالی جاتی، آج ہمیں بھی یہ انعام ملتا جو ان کو مل رہا ہے. عام بندوں کی بھی جزا ہے لیکن دکھی بندوں کی جزا کہیں زیادہ ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کی 2 پیاری چیزیں یعنی آنکھیں لے لے، اس کے بدلے میں جنت. اس سے بڑا سودا کیا ہے؟ دنیا تو سب کی گزر جائے گی، ٹھیک ہے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے پھر صبر کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ بس اللہ کا فیصلہ تھا. اور چند دن کی تو بات ہے، جب دکھ زیادہ لگے تکلیف کا سوچا کرے چند دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، سب گزر جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اور صبر ہوا تو کل قیامت کے دن اتنا اجر. دیکھیے قرآن پاک میں کسی نیکی پر یہ نہیں کہا گیا کہ اس نیکی کا بے حساب اجر ہے، لیکن صبر کے بارے میں کہا گیا کہ صبر کرنے پر بے حساب اجر ہے، انلمیٹڈ، کیونکہ مشکل ہے، مشکل ترین کام ہے. اور جب بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے چاہے اپنی مرضی کے خلاف ہو تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کا مظاہرہ کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں. یعنی اس کے لیے تو ایک طرح سے جنت پکی ہو گئی. اور صبر کرنے سے آتا ہے. حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. اور اگر آپ بے صبری کرتے چلے جائیں گے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا اور صبر بھی نہیں آئے گا، اور سوائے اپنے آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کرنے کے، غم اور دکھ کے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے طریقہ کیا ہو پھر صبر کا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز اور صبر سے مدد لو. یعنی اللہ کے ذکر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو تھام لو. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے. ایک اور جگہ پہ فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. ایک اور جگہ پہ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صبر کرنے والوں کو ہم ان کا بدلہ بہترین شکل میں دیں گے ان اعمال پہ جو وہ کرتے رہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ ہے وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل بلند منزل کی شکل میں پائیں گے. جنت میں عالی شان محلات ہوں گے ان کے، اور آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، ان کو ویلکم کیا جائے گا.
پھر فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کے صبر کا بدلہ جنت اور ریشم کی شکل میں ان کو دیا جائے گا. اور صبر کرنے والوں کو فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، ان کے صبر کا بدلہ میں نے ان کو یہ دیا کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو صبر کرنے والے کامیاب لوگ ہیں. بدلتی ہے علم سے، علم والے اور بے علم ایک جیسے نہیں ہو سکتے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، قرآن سے ایک تعلق قائم کر لیں اور یہ جانیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. پھر یقینی طور پر آپ کے نہ صرف یہ کہ دلوں کا حال بدلے گا، عمل بھی بدلیں گے اور آخرت کا انجام بھی بدلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. لا نعبد الا اياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یا اللہ پاک تیرے کلام میں سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمارے دلوں میں اتار دے. ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. یا اللہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنا خوف دے دے. یا اللہ تو ہماری آخرت کا حساب آسان کر دینا. یا اللہ دنیا سے بڑھ کر ہمیں آخرت کے گھر سے محبت دے دے. یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو ایمان پر قائم رکھنا، ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنا. یا رب العالمین ہمارے سارے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو اس رستے پر چلا جو تیرا پسندیدہ رستہ ہے. یا اللہ آج کی مجلس میں اگر زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے دے. یا اللہ تو ہمیں اپنے رستے پر چلا. یا اللہ تو اپنے رستے پہ چلا اور ہمارے سینے کھول دے اور ہم سب پر اپنی رحمت فرما. ربنا تقبل منا. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اور جو بھی نیکی کی انہیں توفیق ہے اس میں بہترین برکت پیدا کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 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 ورحمۃ اللہ